یعنی تجوید کے قاعدوں کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے. اتنی تجوید بندے کو آنا ضروری ہے جو درست مخارج کو نکال سکے اپنی جگہ سے. اتنا تجوید سیکھنا ضروری ہے. اب ادھر غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے فرض عین ہے. یعنی غلط پڑھنا تجوید غلط سے وہی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس میں الحمدللہ پڑھ رہا ہے. یہ غلط ہے. غلط پڑھنے سے اس کے بچے. یہ بچنا کیا ہے؟ فرض عین ہے, اوپر ضروری ہے, لازمی ہے, اس کو بچنا ہے. اور بذات یہ وغیرہ ہے کہ اب بدرے کہ لحن سب کے نزدیک حرام ہے. اب لحن کیا ہے؟ اللحن حرام بلا خلاف. اب لحن سب کے نزدیک حرام ہے. جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے گا, اور اگر دانش مند یعنی جان بوجھ کر تجوید کی فرضیت جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے. اب اس کو سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر وہ علم نہیں ہے اس کے بعد سیکھنا, اس کو معلوم نہیں کہ سیکھنا فرض ہے کہ نہیں, یہ کہہ رہا ہے ارے وہ جانے دو یہ سب, تو اس کو سمجھایا جائے. اور وہ جانتے ہوئے قرات سیکھنا فرض جانتے ہوئے سب کچھ جان رہا ہے, اس کے بعد بھی نماز میں کیا ہے غلط پڑھ رہا ہے تو کفر ہو جائے. ظاہر سی بات ہے وہ نماز میں جو کفریت جو الفاظ استعمال کرے گا اس میں کفر ہو جائے گا. ہوتا ہے جیسے قل هو اللہ اور قل هو اللہ, قل هو اللہ پڑھنا تھا اس کو قل هو اللہ پڑھ دیا, اس میں کفر ہو جائے گا اس کا. ہاں قل هو اللہ احد, ہاں بڑا کاف سے, اور ابھی چھوٹا کاف سے پڑھ دیا تو کھاؤ اللہ ایک ہے استغفر اللہ. پھر اس میں کیا ہے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے, تو اس میں بھی نماز میں بھی اس کے ہو جا رہے کفر, لیکن بندے کو معلوم نہیں ہے. آج سیکھنے کے لیے لوگ آگے نہیں آتے, اب لوگ پیچھے آتے ہیں. قرآن سیکھنے دین کی کتاب, اور شیطان لاکھوں سستیاں دکھاتی ہے اس میں, وہ نہیں سیکھ پاتے ہم. جو فرض ہے ہمارا ضروری ہے, دنیا کی ہر چیز ہم سیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر بن رہے, انجینئر بن رہے, ہم منع نہیں ہے وہ بننا, وہ دنیا کے حساب سے بننا ہے آپ کو, وہ بھی بننا ہے یہ بھی بننا ہے, دونوں بنے, دونوں کا سایہ لے کے چلے. تجوید سے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے متعلق مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کردہ ایک مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے. اب صحیح ایک مسئلہ ہے, کون؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے مفتی ہیں انہوں. کیا کرے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتا, جو حروف صحیح ادا نہیں کر پاتے, تو اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے. حروف صحیح ادا نہ ہو رہا ہو, اس سے ہا نکلنا ہے, ہا نہیں نکل پا رہے, ہا نکل رہے, تو اس کو ضروری ہے, اس پر واجب ہے, لازم ہے, دن رات محنت کر لے اس پر. ایک حروف پر آپ محنت کریں دن رات, صرف ہا پر ایک پوری رات دن محنت کرے کہ اس کو صحیح پڑھنے کی اقتدا کر سکتا. کیا ہے پوری دن رات پوری کوشش کرے, اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے. اب نماز میں صحیح پڑھنے والے ہم پڑھتے ہیں, امام صاحب صحیح پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے اقتدا کر سکتے ہیں, اقتدا کر رہے ہیں, لیکن ہم امام صاحب کے پیچھے اقتدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گھر میں اس کو پڑھیں. خود کو ضروری نہیں, امام صاحب 4 رکعت نماز پڑھاتے فرض کی, ظہر کی, پھر فجر کے 2 رکعت پڑھاتے, اور اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے. اور یہاں پہ سنت موقعہ ہے, ظہر کے پہلے کے 4 رکعت پڑھنا اور واجب ہے, چھوڑ دیا تو گناہ گار ہوگا, نماز ہی نہیں ہوگی. اگر کبھی کبھار چھوڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک مرتبہ, لیکن روزانہ کنٹینیو چھوڑنے والے موقعہ جس کو تاکید کے ساتھ, تاکید اس کو پڑھنا ہے آپ کو. ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت سنت, یہ دونوں سنت موقع ہے, پڑھنا ہے ہم پر لازم ہے. نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا, پھر نماز بھی نہیں ہوگی ہماری. تو ہم یہ پڑھنا موقع پڑھنا ہے, تو اس کے لیے کیا ہم پہلے بھی پڑھ سکتے, بعد میں بھی پڑھ سکتے. ہاں بعد میں, اگر پہلے امام صاحب کھڑے ہو گئے نماز میں تو مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں پڑھ لیجیے. اتنا ٹائم ہے جب پڑھ سکتے تو پڑھ لیجیے, ورنہ پھر بعد میں فرض پڑھ لیجیے. فرض پڑھنے کے بعد جماعت میں آ گئے اس کے بعد پڑھ سکتے, لیکن پڑھنا ہے اس کو لازم ہے. اس کے بعد کیا ہے مغرب میں 2 رکعت ہے سنت موقع, سنت موقعہ, سنت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. عصر میں 4 رکعت وہ موقعہ نہیں ہے, غیر موقعہ ہے. پڑھے تو ثواب, نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. عصر کے پہلے 4 رکعت, فجر کے بھی. اب فجر کے 2 رکعت یہ موقعہ ہے, پڑھنا اچھے. اگر ابھی دیکھ رہے ہو کہ امام سب سے آخر میں مسئلہ ہے نا, امام سب سے آخر میں آخری رکعت میں تشہد پڑھ لیے, اب آئے حضرت اب نماز پڑھنے جائیں گے. ہاں نماز پڑھنے پہلے بھی پڑھ سکتے, بعد میں بھی پڑھ سکتے. ہاں نہیں, وہ بعد میں اسی وقت پڑھنا, جیسے کہ نماز ہو گئے بعد سے پڑھ لے سکتے. ہاں وہی نہیں, نماز ہو کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے, تھوڑی دیر کے بعد. اب کیا ہوا, جیسے کہ امام صاحب تشہد میں ہو,
اب تشہد امام صاحب آپ کو لگے کہ میں اگر سنت پڑھنے جاؤں فجر کی تو امام صاحب سلام پھر دیں گے تو نماز میں کھڑے ہی ہو جانا, جی کھڑے ہو کے کیا ہے نماز پڑھ لیجیے, اور سورج طلوع ہونے کے بعد اچھا وہ سنت 2 رکعت پڑھ لیجیے فجر کی. اوکے, اب اسی طرح عشاء کی جی 2 رکعت بعد والی 3 واجب یہ سنت موقع ہے, پڑھنا ہی چاہیے. شام اب